محترم، آج نوجوانوں میں تجارت کی رغبت بڑھے اور تجارت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، ذرا اس پہ زور ڈالیے تاکہ ہمارے نوجوان تجارت کی طرف راغب ہو سکیں۔ جی بہت اچھا سوال یہ ہے، اس وقت جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ موقع بڑا اچھا ہے جو ہے ہم لوگ آگے بڑھے اور تجارتی اعتبار سے ہمارا ایک تشخص قائم کرے۔ دیکھیے، اسلام جہاں عبادات کے سلسلے میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی تعلیمات دیتا ہے، وہاں اسی طریقے سے حلال طریقے سے تجارت کرنا، صحیح طریقے سے تجارت کرنا اور مخلوق خدا کا کہ جو ہے خدمت کا اور فائدے کا ہر ایک کام کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو حلال روزی کے جتنے طریقے تجارت کے لائن سے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بازاروں میں غیر تو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جیسے بڑھنا چاہیے ویسا نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ اور چند چیزیں ذہن میں رکھیے، تجارت میں اگر کبھی آپ اسلامی اصولوں کو اختیار کریں گے تو یہ تجارت آپ کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت بھی کروائی گئی۔ نبی بننے سے پہلے آپ نے شام کا سفر کیا اور باضابطہ تجارتی سفر آپ نے کیا، اس میں اللہ رب العزت نے بہت نفع جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجارت میں جب کافی نفع آپ نے کمایا اور صادق و امین ہونے کا لقب آپ کو ملا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسی بنیاد پر آپ کو جو ہے اپنے نکاح کا جو ہے پیغام دیا۔ عربوں میں ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ جو ہے مرد بچیوں کو پیغام دیتے ہیں، لیکن عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کو پیغام دیتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو جو ہے منتخب کیا، جبکہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ 40 سال کی تھی اور آپ 25 سال کے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جو ہے کامیاب تاجر ہے اور دوسرے لوگوں میں سے یہ صفات ان میں نظر نہیں آئی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے تجارت کر کے جو ہے بتلا دیا کہ بھئی معاشرے میں اگر آپ مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے سچا اور جو ہے ایماندار تاجر بن کے جو ہے آپ کو تجارت کرنا پڑے گی۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر ہم کو ہمیشہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بازار میں آئے اور اپنا اسلامی طور طریقہ، اسلامی طریقے تجارت، اس کو اگر کبھی ہم صحیح طریقے سے اختیار کریں گے تو بازار میں ہم رہیں گے، سب لوگ ہم کو تلاش کریں گے۔ آج ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کرنی پڑتی کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی مسلم تاجروں کو جو ہے ان کی دکانوں کو بائیکاٹ کرو، سمجھے نہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ بھئی ہمارے اوصاف وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھا، ورنہ ایک وقت تھا کہ لوگ مسلم تاجروں کے پاس آتے تھے۔ چین میں جو ہے اسلام تجارت کی لائن سے داخل ہوا ہے، اس وجہ سے میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی وہ اس لائن میں آگے بڑھے اور اپنا اسلامی شعار اور اسلامی تجارت کر کے بتلائیں۔ امانت داری اور صداقت کے ساتھ اگر اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی حلال روزی بھی رکھی، عظمت بھی رکھی، شہرت بھی رکھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس افتتاح کو بھی قبول فرمائے۔ دیکھیے، آج نیو ریلائبل میڈیکل اسٹور کا امیر شریعت مولانا حضرت مفتی معیز الدین قاسمی صاحب کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ میں سب سے پہلے تو سلیم بھائی کو اور ان کے پورے برادران کو اس کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کاروبار میں، تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور یقیناً یہ جو دکان نہیں ہے یہ تو ایک لوگوں کو جو ہے تو بیماری سے شفا کا ایک راستہ ہے، جو کوئی بھی بیمار پڑتا ہے تو وہ شفا پانے کے لیے جو تو یہاں پر آتا ہے، اپنی دوائی گولی خریدتا ہے اور اس کے ذریعے وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت واجبی داموں کے اوپر، اور یہ ان کا میرے خیال سے دوسرا یا تیسرا آؤٹ لیٹ ہے ان کا یہاں پر، اور اس فیلڈ کے اندر یہ ماشاءاللہ کافی ریزنیبل پرائس کے اندر ہمیشہ دوائیاں جو ہے تو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس افتتاح کے موقع پر سابق کارپوریٹر شاہ نواز خان صاحب، شہر کے بہت سارے معزز حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اس میں ان کو جو ہے تو برکت عطا فرمائے. شکریہ. السلام علیکم. ہمارے کلیم بھائی نے بشیر لاؤن کے سامنے جنسی میں ریلائبل میڈیکل کی افتتاح آج امیر شریعت مولانا معیز الدین صاحب مولانا کے ہاتھ سے ہوئی ہے. اس موقع پر ہمارے کارپوریشن کے گڑھ نیتا ناصر صدیقی صاحب دیگر سبھی کلیم بھائی کو چاہنے والے موجود تھے. میں یہی امید کروں گا تمام شہر کے میڈیکل والوں سے گزارش کروں گا کہ کلیم بھائی کو کافی تجربہ ہے میڈیکل لائن کے اندر. انہوں نے کافی عرصے سے اس لائن میں کام کر رہے ہیں. کفایتی دوا یہاں لے کر آتے ہیں وہ میڈیکلوں میں, اور تمام جو ریٹیل آؤٹ لیٹ والے جو بھی میڈیکل والے ہیں سبھی سے یہ ریکویسٹ رہیں گی کہ یہاں پر ہمارے کلیم بھائی کے میڈیکل پر آ کر آپ آئیے اور یہاں پر آ کر یہاں سے میڈیکل کی دوائیں سستی اور اچھی لے آنے کی کوشش کریں. اتنا بول کے میں اپنی دو لفظ ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. میں نیو ریلائبل فارما بشیر لانچ کے سامنے ابھی نیو ریلائبل فارما بول کے کیش اینڈ کیری اور ہول سیل چالو کیا ہوں. تو اس کے اندر جو ہے تو سبھی میڈیکل والوں کو ریٹیل جتنے بھی کاؤنٹرس ہے جتنے ریٹیل کاؤنٹرس ہیں ان کو ہول سیل ریٹ میں سبھی دوائیں اویلیبل کرائی جائیں گی ہمارے پاس میں. اور اس کے اندر جو بھی اسکیمس آتی ہے کمپنی سے جو بھی اسکیمس رہتی ہے پوری اسکیم ہر میڈیکل والے کو دی جائیں گی. صاحب یہ اطراف میں باجی پورے کا علاقہ ہے, سلم بستی ہے, غریب لوگوں کی کچھ رعایت رہیں گی اس کے اندر؟ جی بالکل. غریب جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے وہ غریب رہو یا کوئی اور رہو ہم اس کو بھی ڈسکاؤنٹ دیں گے. یہ آپ کا نام بتا دیجیے, موبائل نمبر, تاکہ جو میڈیکل والے آپ سے رابطہ کریں. جی میرا نام سید سلیم علی ہے. ہمارے میڈیکل کا نام نیو ریلائبل فارما کیش اینڈ کیری, اور میرا موبائل نمبر 8796315050. دیکھیے اس طرح سے ہمارے امارت شریعہ کے مفتی معیز صاحب کے مبارک ہاتھوں سے آج اس کا افتتاح عمل میں آیا. افتتاح ہوتے رہتے ہیں, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس افتتاح کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سلم بستی کے اطراف میں جو گھرا ہوا علاقہ ہے وہاں پر یہ میڈیکل کا افتتاح عمل میں آیا, اور یہاں ہول سیل ریٹیل میں بھی ہے. اور جیسا انہوں نے جانکاری دی ہے کہ غریبوں کو بہت رعایت میں یا چھوٹ کے ساتھ جو دوائیاں ملیں گی. اور ہمارے پاس ایک یہی ماحول بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت چھوٹی موٹی سنگھٹنائیں یا سوستا والے جو ہے تو میڈیکل کیمپ لیتے ہیں, غریب بستے میں جا کے دوائیاں بانٹتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر آئیے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ان کے ذریعے سے غریبوں کا فائدہ ہو. حکمت عملی سے کام کیجیے, معاملات ماحول کیا چل رہا ہے اشارے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور ایسے لوگ تخت دینے کا کام کیجیے صحیح معنوں میں انسانیت کا, قوم کا, فلاح کا کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام بہت کافی ہے, اور جو ہے تو یہاں پر آئیے, ان کو خدمت کا موقع دیجیے. دیکھتے رہیے آپ ایس ڈی ایم نیوز چینل. جے ہند, جے مہاراشٹر.
اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس دکان کا افتتاح کر رہے اللہ اس میں خیر و برکت جو ہے شامل فرما. اے اللہ اس تجارت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما. دنیا میں بھی ترقی عطا فرما اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی درجات بلند فرما. حلال روزی کا ذریعہ اس کو بنا. اس کے ذریعے سے اللہ سب کے دوسروں کے ذریعے جن کے حقوق لازم ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا احترام چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے مرضی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی برائیاں معاشرے میں عام ہو چکی ہے اللہ اس کے خلاف اے اللہ سنت کو رواج دینے کی توفیق عطا فرما. بدعت اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تجارت کے لائن کی جتنی ہے اللہ برائیاں ہیں جو آج معاشرے میں عام ہو چکی ہے اس سے ہمیں بچنے کی اور امت کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اس کے ذریعے سے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے اور ہر قسم کے حرام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. تیرے مرضی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے حقوق گراہکوں کے ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے حقوق راستہ چلنے والوں کے وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے حقوق معاشرے میں ہم پر لازم ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر موقع پر اے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس تجارت کو اے اللہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ عطا فرما. اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرما اور اعمال صالحہ میں اضافہ اس کو اضافہ کرنے کے کا ذریعہ اس کو ثابت فرما. اے اللہ تیرے مرضی کے اعمال ہیں جتنی سنتیں آج ہمارے بازار کی مٹتی چلے جا رہی ہیں اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما اور زندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں چل رہی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ضلالت و گمراہی کے جتنے راستے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما. اور اے اللہ نیکی کے اعمال جتنے ہیں آگے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد